دوران اذان انگوٹھے چومے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب مؤذن صاحب کہتے ہیں تو اس وقت انگوٹھے چومے جاتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر جو ہے وہ انگوٹھے چومنا، اول تو یہ ہے کہ یہ انگوٹھے جو چومے جاتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر انگوٹھے چومنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور تعظیم کی بنیاد پر ہے۔ صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بندہ جو ہے وہ انگوٹھے چومتا ہے، اور اس سے متعلق جو ہے وہ روایات بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھی، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے چوم کر آنکھوں سے لگا دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ حدیث جو ہے وہ دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی۔ یوں ہی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے اور پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی بھی اندھی نہ ہوں گی۔ تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے طور پر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس کا حکم مستحب ہے، اس میں شرعاً کوئی بھی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ یہ انگوٹھے جو ہے وہ اذان میں بھی چومے جا سکتے ہیں، اقامت میں بھی جو ہے وہ چومے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنا جائے اس وقت جو ہے وہ چومے جاتے ہیں، اور اس کا چومنا جو ہے وہ اہل سنت کا گویا ایک شعار سا جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اگر حضور اس میں کہا جائے کہ صحابہ نے نہیں چومے تھے، آپ کیوں چومتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک روایت تو یہی بتائی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ چومے۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے چومنا جناب ایسی حدیث تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہو، جب بھی یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا جا رہا ہے اور شرعی اعتبار سے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے، شریعت اس چیز سے روکتی نہیں ہے، تو اس کے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا تو جو عرصہ دراز سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں تو کبھی کسی بزرگ نے منع بھی نہیں کیا، یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس فعل سے منع بھی نہیں کیا۔ تو ایسے افعال کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب سے ثابت ہو تو ہی کی جائے گی، ورنہ تو فی زمانہ بے شمار چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی۔ چینل کے اوپر آپ سلسلہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ یہ بھی اس زمانے کے اندر نہیں تھا۔ تو الغرض بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان میں دلیل جواز یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے اصحاب یا قرآن و حدیث میں ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، اور شرعی اعتبار سے ان میں کوئی ایسی خرابی بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کا کرنا جائز ہے۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خاطر کی جاتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ اجر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔